تو بلوچستان میں جس بے دردی کے ساتھ اور جس دردناک انداز اور ظالمانہ انداز سے ایک میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا اپنی روایت کے جرگے گئے فیصلے کے مطابق، وہ بہت ہی دردناک، کربناک اور قابل گرفت ہے۔ پسند کی شادی ریزن ہے، اور 1.5 سال بعد یا جتنے عرصے بعد بھی پسند کی شادی کر کے وہ گئے، اور ان کو کسی بہانے سے جرگے نے، فیملیز نے بلایا ہے دعوت پہ، اور دعوت کو بلانے کے بعد، دعوت کھلانے کے بعد انہیں کسی ویرانے میں لے گئے اور پھر انہیں شوٹ کر دیا، مرڈر کر دیا، ان کا قتل کر دیا۔ میں لفظ بدلنا چاہتا ہوں، انہیں قتل نہیں کیا، انہیں شہید کر دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے جو مسلمان ظلماً مظلوماً ظالمانہ انداز سے قتل کر دیا جائے، اللہ اسے شہید کے رتبے میں رکھتا ہے۔ ان کے لیے لفظ استعمال کریں کہ کوشش کریں یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ انہیں شہید کر دیا۔ تو آج جس دردناک انداز سے انہیں شہید کیا گیا ہے میاں بیوی کو، ان کے لیے حق کی آواز بلند کرنا یہ ہمارا ذمہ، ہمارے منصب کا شرعی فریضہ بنتا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کی طرف اور اس کیس کی طرف توجہ کریں اور جلد انہیں انجام تک پہنچائیں۔ جرم کیا ہے؟ پسند کی شادی کر لی جرم، ہمارے جیبے کے خلاف، ہماری روایت کے خلاف، ہمارے کلچر کے خلاف۔ وہ بھائی کہاں رہ رہے ہو؟ اسی کو تو ختم کرنے دین آیا تھا۔ اور آپ منظر تو دیکھیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ویڈیو، قرآن پاک ہاتھ سے لیا جا رہا ہے لڑکی کے، اور اس غیرت میں لڑکی کا جملہ سنیں، اس نے کہا صرف گولی مارنا اور کسی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے میرے ساتھ، صرف گولی مارنا مجھے۔ تو وہ غیرت کے نام پہ تو سارے مرد کھڑے نا، اصلاً حقیقتاً اور نسلاً وہ بغیرت ہے۔ اصل غیرت مند وہ بیٹی ہے جو تم سے بھیک بھی نہیں مانگ رہی اپنی جان کی، قرآن پڑھے ہیں، جو قرآن اس کے ہاتھ سے لیا گیا ہے، اس قرآن نے کیا لکھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بیٹیاں جنہیں زندہ دربور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جنہیں ظالمانہ انداز سے قتل کر دیا جاتا تھا، جن بیٹیوں کو قتل کیا گیا، قرآن کہتا ہے ان بیٹیوں کو رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اور قرآن کی آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس جرم میں، کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ اب یہاں تے نا تھوڑا مقدمہ سمجھنے والی بات ہے، سینیریو سمجھنے والی بات۔ جرم کا سبب، جرم کا ریزن مجرم سے پوچھا جاتا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا، مظلوم سے تھوڑی پوچھا جاتا۔ یہاں منظر ہی الگ ہے، یہ رب کی عدالت ہے۔ قرآن کہتا ہے رب ان بیٹیوں کو جو ناحق قتل کر دی گئی کھڑا کرے گا، اور رب پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس جرم میں، کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا۔ یہاں پہ جو مفسرین نے ایک تفسیر لکھی ہے نا، وہ کلیجہ چیر دینے والی، انہوں نے کہا جانتے ہو اس کا مقصد، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہاں پہ مجرم کو کھڑا کر کے رب کیوں نہیں پوچھ رہا، یہاں مظلوم بیٹیوں کو کھڑا کر کے کیوں پوچھ رہا ہے؟ رب ان باپوں سے اتنا ناراض ہے کہ رب کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے رب کو یہ گوارا ہی گئی کہ رب ان سے کلام کر کے پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو کیوں قتل کیا۔ رب نہیں پوچھے گا ان سے، رب بیٹیوں سے پوچھے گا تم ہی بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قصہ تمام ہو گیا۔ دنیا میں انصاف ملے نہ ملے، عدالت اور انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو، یہ دنیا ہے میرا بھائی، دائمی تو مسلمان کی آفت ہے نا۔ جب پتہ لگے گا، جب وہ کھڑا کر کے رب پوچھے گا نا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ سوشل میڈیا کا رخی الگ ہوتا ہے نا، وہ صرف عورت کو ہائی لائٹ کرنے پہ عورت کو شہید کر دیا، عورت سے زیادہ گولیاں مرد کو ماری، شوہر کو بھی مار دیا، شہید کر دیا۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں، قرآن، وہی قرآن جو اس کے ہاتھ سے لیا گیا ہے، اس میں کیا لکھا؟ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن کی بات ہے، نہ میری بات ہے نہ تمہاری بات ہے، جو قرآن کہے گا ہم اس پہ چلے۔ قرآن نے کہا فَانكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ، جو تمہیں اچھے، لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، یہ قرآن، عورتوں میں سے جو تمہیں لبھائیں، جو تمہارے دل کو پسند آئیں، جن کی طرف تم اٹریکٹ ہو، جو تمہیں اچھی لگے، ان سے نکاح کرو۔ ناپسندیدہ عورت سے کون نکاح کرتا ہے؟ ناپسندیدہ عورت سے کون شادی کرنا چاہتا؟ ناپسندیدہ عورت کو کون زندگی بھر کا ہمسفر بنانا چاہتا ہے؟ تو بھائی شادی تو پسند کی جاتی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کس سے کرنا ہے؟ تو پسند کی شادی جرم ہوئی، پسند کی شادی جرم ہوئی، لو میرج جرم ہوئی، پھر جرم پہ کسی کو شہید کر دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک یہ بات ہے کہ عورت کسی کو پسند کرتی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو تنگ نظر اپنی روایتوں اور اپنے گرجوں اور اپنی پگڑیوں کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ دین کی شکل نہیں ہے۔ کوئی بدگمان نہ ہو کہ یار یہ دیکھو دیندار ایسے ہوتے، ہرگز دیندار ایسے نہیں ہوتے، مسلمان ایسے ہوتے، مسلمان ہرگز ایسے نہیں ہوتے۔ دین اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی پسند کی شادی کرو، یہ تو جائز ہے ہی،
اس سے بھی آگے 2 قدم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. عورت کسی مرد کو اگر پسند کر لے تو اس میں کیا انداز ہوگا، شریعت نے وہ بھی سکھایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد کو عورت پسند ہو تو ہی شادی ہو، تو ہی پیغام نکاح ہو، تو ہی پہل ہو، تو ہی رشتے کی بات چلے. پڑھیں آپ سیرت، حضور علیہ السلام کی سیرت. نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں نا. نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں. حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال میں، ٹھیک ہے، آپ کا پہلا نکاح ہونا ہے، پہلی شادی ہونی ہے، اور آپ کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح لچایا. میری ماں، آپ کی ماں، پوری امت کی ماں، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کر رہی ہیں رشتے میں اور پیغام نکاح بھیجا ہے. سبحان اللہ. اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے میری اور آپ کی ماں نے. مسئلہ تو حل ہو گیا. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ، میں بہت اہم مقدمہ حل کر رہا ہوں، مسئلہ حل کر رہا ہوں. میں بتا دوں آپ کو، اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا کے کیا جنگ چل گئی. کس انداز سے دین کی ایک تصویر کو اور امیج کو کریک اور ڈاؤن کیا جا رہا ہے. دین کو بدنام کرنے کی نعوذ باللہ من ذالک ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو مسلمان یہ ہوتے ہیں، ان کی روایت یہ ہوتی ہے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ عورت کی تذلیل اور یہ انداز ہوتا ہے. تو بھائی دین سمجھو. آپ پسند کی شادی کرو، یہ تو کجا ہے. کہاں عورت کو بھی پسند آ جائے تو وہ رشتے میں پہل کر سکتی ہے. اس میں کوئی حیا کے خلاف بات نہیں ہے. وہ اپنی بات آگے بڑھا سکتی ہے مہذب انداز سے، طریقے سے. یہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے حضور علیہ السلام کی. تو سیدہ بات نے رشتے میں پہل کی، پسندیدگی کے اظہار میں پہل کی، جسے کیا کہتے ہیں آج کے دور میں، کیا کہتے ہیں پرپوز کرنا. پرپوز کس نے کیا؟ تو بھائی ضروری نہیں ہے مرد ہی پرپوز کرے. اور یہ پرپوز لفظ لے کر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی فحاشی اور یعنی اور دور حاضر کے جتنے جو ہے نا نوجوانوں کے حق کرنے ہیں انہیں پروموٹ کر رہا ہوں، انڈورس کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں. پرپوز کا مطلب یہ تھا پیغام نکاح. عزت سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو، فیملی کو بھیجیں